اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 225 225۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لفظی ترجمہ ہے، لا نہیں، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ تعالیٰ، باللغو لغو کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما اس پر جو کسبت کمایا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا، حلیم بے حد بردبار ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری لاف قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ لغو سے مراد باطل ہے، بے معنی ہے، جس میں کوئی خیر نہ ہو، اور لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو بے ساختہ، بلا ارادہ یا عادتاً کھائی جائیں۔ عربوں کا انداز گفتگو کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ واللہ باللہ کے بغیر کوئی جملہ شروع نہیں کرتے۔ اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے گفتگو کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کی قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی پکڑ نہیں کرے گا۔ ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں، قسم سے ایسا ہوا، قسم سے ایسا نہیں ہوا، قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ بلا ارادہ یا بے ساختہ یا عادتاً ایسی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ پکڑ ان قسموں پر ہوگی جو پوری نیت کے ساتھ اور ارادتاً قسم کھائی جاتی ہے۔ تو ایسی لغو قسموں پر نہ پکڑ ہے اور نہ ہی ان کا کوئی کفارہ ہے۔ پھر فرمایا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر باز پرس کریں گے جو دلی ارادے سے کھائی جائیں گی، اور اگر ایسی قسم کوئی توڑ دے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے جو توبہ کے ذریعے اس کی طرف لوٹتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ حلم سے کام لیتا ہے، اس کو سزا میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ اپنے حلم کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور حلیم ہونے کا شعور دلا کر توبہ کی ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 226 ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو، یؤلون وہ سب قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا، 4 اشہر 4 ماہ، فَإِن پھر اگر، فَاءُوا وہ سب رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ ان آیات کے نزول سے پہلے زمانے جاہلیت میں اگر کچھ شوہر یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، تو پھر بعد میں اس پر پچھتاتے تھے کہ اب کیا کریں، اور اس طرح وہ بیچاری بیوی بھی معلق ہو کر رہ جاتی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کی مہلت مقرر کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ 4 ماہ گزر جانے کے بعد یا تو وہ بیوی سے تعلق قائم کر لیں اور یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ یعنی یا تو شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے، اور یا پھر حد ہے 4 ماہ۔ 4 ماہ کے بعد یا تو رجوع کرے یا طلاق دے، اس کو درمیان میں لٹکتا ہوا نہ چھوڑے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ایلا کے 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شوہر بیوی کو بسانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اسے مجبور کیا جائے گا کہ طلاق دے دے، تاکہ عورت کہیں اور نکاح کر لے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک اگر ایلا کی مدت گزر جائے
یعنی 4 ماہ گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے تو ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، یا پھر حاکم وقت کو اختیار ہوگا کہ وہ طلاق کا فتویٰ دے دے، اور یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی دونوں اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالہ کی۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کو توڑ کر کفارہ مقرر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قسم کھانے کے بعد لوٹنے کے لیے اپنی صفت رحمت کا شعور دلایا ہے کہ لوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مغفرت کا شعور دلایا ہے۔ آیت نمبر 227 227 ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِنْ، اور اگر عزموا وہ سب عزم کر لیں الطلاق طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے دے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 ماہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقعہ نہیں ہوگی بلکہ شوہر کے طلاق دینے سے ہوگی۔ شوہر اور بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو سکے تو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان جدائی کے لیے مرد کو جو حق اسلام دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں۔ تو اسلام کسی بھی شوہر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کو لٹکائے رکھے، کہ نہ اسے بسائے اور نہ ہی اسے چھوڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مدت معین کی ہے کہ 4 ماہ گزرنے سے پہلے پہلے یا تو رجوع کر لے، یا 4 ماہ گزرتے ہی رجوع کر لے، اور یا پھر طلاق دے دے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے، لہٰذا طلاق کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی غفلت سے دونوں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو تم دل میں رکھتے ہو اللہ علیم ہے، اسے جانتا ہے، اور جو تم زبان سے کہتے ہو اللہ سمیع ہے، اسے سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور ان کو آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔